تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، 11 نکاح کیے. اور سنو غور سے سنو، میرے آقا نے جو پہلی شادی کی وہ پہلا نکاح آقا کا 25 سال کی عمر میں ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا. سبحان اللہ. میرے آقا کی عمر تھی 25 سال. کتنی؟ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تھی 40 سال. اب دیکھو بالکل پرسکون ہو کے سنو گے تو بہت کچھ سیکھ کے جاؤ گے. آج میری عادت نہیں ہے، میں لوگوں کو جذباتی نہیں بناتا کہ میں بھی چیخوں تم بھی چیخو، چیخ چاخ کے ساری رات اور صبح کو پتہ لگے نہ آپ کو کچھ یاد رہا اور نہ میں آپ کو کچھ دے پایا. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سیکھ کر جائیے. آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہمیں یہ رات ملی ہے، یہ جلسہ ملا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ جانیں. غور فرمائیے، تاجدار مدینہ کی عمر 25 سال جب پہلا نکاح ہوا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر ہے 40 سال، بیوہ تھی. پہلا نکاح میرے آقا نے کس سے کیا؟ جو بیوہ تھی. پہلی شادی کی، شوہر کا انتقال ہو گیا. دوسری جگہ نکاح کیا، اللہ کی مرضی وہ بھی شوہر دنیا سے چلا گیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا ارادہ ہی ترک کر دیا، شادی کا ارادہ ہی چھوڑ دیا. اب شادی نہیں کروں گی ارادہ بنا لیا. مگر میرے عزیزوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی. اللہ ان کو تو مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا فرما دیا. اے میرے عزیزوں ذرا غور کرو، تاجدار مدینہ والی کائنات کی یہ وہ زوجہ ہے جنہیں میرے مصطفیٰ کنوارے ملے. سبحان اللہ. پہلی شادی ذرا غور کیجئے میرے آقا کی کیسے ہوئی. اور پہلے ذرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء والی کائنات تاجدار مدینہ کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ذرا سمجھو. تیسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. بھائی عابر بھائی، اب انہوں نے ارادہ ہی ترک کر دیا کہ تیسری شادی نہیں کروں گی. ان کے ایک بھائی تھے ورقہ بن نوفل چچیرے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا علم تھا انہیں. ان کا کبھی دل اگر پریشان ہوتا تھا، بے چین ہوتی تھی تو ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی تھی. ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، کہتی تھی میرے بھائی مجھے کچھ سنا دے، آسمانی کتابوں کا جو علم تیرے پاس ہے وہ مجھے اللہ کے کلام سنا دے تاکہ میرے دل کو چین آ جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، دل کو قرار آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روز جناب ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گئی. اے لوگوں، قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہے سیدہ خدیجہ، لیکن میرے سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ گئی ورقہ بن نوفل کے پاس اور جا کر کہنے لگی اے میرے بھائی ورقہ بن نوفل، آپ کو آسمانی کتابوں کا علم ہے، آپ بہت کچھ جانتے ہیں. سنو ورقہ بن نوفل، میں خواب دیکھ کر آئی ہوں، ذرا میرے خواب کی تعبیر بتا دو. آپ کہنے لگی میرے خواب کی تعبیر بتا دو. ورقہ بن نوفل نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے، میں اپنے گھر میں آرام کر رہی ہوں، میں نے دیکھا آسمان کا سورج اتر کے زمین پہ آ گیا، آسمان کا سورج اتر کر میری آغوش میں آ گیا، اس سے مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا، ہر
جھالا پھیل گیا۔ اللہ اللہ، ورقہ بن نوفل نے خواب سن لیا، کہنے لگا خدیجہ ذرا ٹھہرو، اب مجھے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ذرا کچھ میری کتابیں دیکھنے دو۔ اندر گئے، کتابوں کو اٹھایا، ورق پلٹے، کتابوں کو دیکھا، کتابوں کو دیکھنے کے بعد باہر آئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اے خدیجہ، جو خواب دیکھ کر آئی ہو اب ذرا خواب کی تعبیر سن لو۔ اے خدیجہ، یہ آسمانی کتابیں تو بس یہی بتاتی ہے، میرا علم تو یہی بتاتا ہے جو تم نے خواب دیکھا ہے۔ آسمان سے سورج اتر کے آیا، تمہاری آغوش میں آ گیا، مغرب بھی روشن، مشرق بھی روشن۔ کہنے لگے سنو خدیجہ، خواب کی تعبیر یہ ہے، ایک دن تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا، آغوش تمہاری ہوگی، نبوت کا سورج ہوگا، نبوت کا سورج تمہاری آغوش میں ہوگا، اس سے مشرق بھی روشن ہو جائے گا، مغرب بھی روشن ہو جائے گا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا خواب بتایا، تعبیر مل گئی۔ تعبیر کیا خواب کی؟ ایک دن خدیجہ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ نبوت کا سورج تمہاری آغوش میں ہوگا، اور اس کی شعاؤں سے، اس کی کرنوں سے سارا زمانہ منور ہو جائے گا۔ یہ خواب ایک دن سچ ہو گیا، شرمندہ تعبیر ہوا۔ ایک دن زندگی میں سیدہ خدیجہ کی وہ بھی آیا کہ میرے آقا امام الانبیاء سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شوہر بنے۔ نبوت کا سورج اب جناب خدیجہ کی آغوش میں تھا، اور اس سے سارا زمانہ منور ہو گیا، سارا زمانہ روشن ہو گیا، دنیا کی تاریکیاں مٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا میرے عزیز و توجہ کیجئے، میں آپ کو آقا کی شادی سنانا چاہتا ہوں۔ شادیاں کرنے والوں، آج شادیاں ہمارے آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں شادیوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اپنا کرم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، خیر فرمائے۔ آج کل تو حالات یہ ہے، شادی کے ایک ہفتہ پہلے ہمارے گھر کی عورتیں ڈھول لے کر بیٹھ جاتی ہیں، گیت گانے لگتی ہیں، گیت گاتی ہے، کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا ہے، ڈھول گھر میں بجتا رہتا ہے، گیت گائے جاتے ہیں، آپس میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، بدتمیزیاں ہوتی رہتی ہے۔ اے میری بہنوں، ذرا تم بھی غور سے سن لو، تمہارے میرے آقا کی پہلی شادی ہوئی، نہ کوئی ڈھول بجا، نہ گیت گائے گئے، نہ کوئی بدتمیزیاں ہوئی۔ خدا کے لیے تم بھی ایسا نہ کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر شیطان کو دعوت نہ دیا کرو، اپنے گھروں کے اندر شیطان کو نہ بلایا کرو۔ یاد رہے، اپنی شادیاں ایسی کرو جیسی شادیاں اسلام سکھاتا ہے، جیسی شادیوں کی اجازت مصطفیٰ کی شریعت نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، مکے کی سرزمین ہے، جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، بڑی مالدار ہے، ملکۃ العرب کا خطاب ملا ہوا ہے، مال اتنا ہے، مکے والے اش اش کرتے ہیں، دولت خزانہ اتنا ہے، بڑے بڑے سردار چاہتے ہیں خدیجہ سے نکاح ہو جائے، مگر خدیجہ نے کہہ دیا اب کوئی شادی نہیں کروں گی، اب کوئی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، مگر مسئلہ یہ ہے کاروبار بڑا ہے، بزنس تو
بڑا ہے. آپ کو چاہیے ہر وقت اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ہمیشہ لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. اللہ اللہ آپ اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو رکھتی تھی. آپ کا قافلہ، آپ کا مال، آپ کا سامان تجارت جاتا تھا ملک شام، اور وہاں پہ جا کر آپ کا مال تجارت بیچا جاتا تھا. اس کا منافع ہوتا تھا. ادھر سے مال آتا تھا، مکے کی منڈی میں بیچا جاتا تھا. بڑا کاروبار ہے، بڑا بزنس ہے، بڑی مالدار ہے. لیکن اب آدمی ایسا چاہیے جو ایماندار ہو. آدمی کاروبار کے لیے چاہیے جو نیک ہو. خدیجہ پریشان ہے. ایک دن کہنے لگی جناب صفیہ سے، حضرت صفیہ میرے نبی کی پھپھو ہیں. اللہ اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے کوئی نیک ایماندار اگر آدمی مل جائے. میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا ایمپائر ہے، اتنا بڑا میرا بزنس ہے، اتنا بڑا تجارت کا معاملہ ہے. ایک آدمی اگر مجھے نیک مل جائے، ایک آدمی اگر مجھے سچا مل جائے جو میرے بزنس کو سنبھالے، میرا کام آسان ہو جائے گا. اللہ اللہ میرے نبی کی پھپھو جناب حضرت صفیہ کہنے لگی اے خدیجہ میں جانتی ہوں، ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں، ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں، ایک ایسے جوان کو جانتی ہوں کہ جو نیک بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے. ایماندار کا کون ہے؟ کہنے لگی اے خدیجہ سنو، سارا مکہ جنہیں صادق الوعد الامین کہتا ہے، میں محمد عربی کی بات کر رہی ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہے خدیجہ پورے مکے میں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں. تو ایک کام کرو خدیجہ، تم ان کو اپنے کاروبار میں شامل کرو. ان کو حضرت خدیجہ نے کہا بلا دو. میرے نبی کو خبر بھیجی گئی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. یوں پردہ لگا ہوا ہے، ادھر سیدہ خدیجہ ہیں، ادھر میرے آقا ہیں. بزنس کی بات ہو رہی ہے، کاروبار کی، تجارت کی. انہوں نے کہا ہمیں آدمی کی ضرورت ہے، آپ کے بارے میں پتہ لگا ہے آپ ایماندار ہو تو آپ ہمارے کاروبار کو سنبھالیے، آپ ہمارے یہاں نوکری کر لیجئے. میرے آقا نے فرمایا سنو، میں نوکری نہیں کرتا، میں بزنس میں پارٹنرشپ کیا کرتا ہوں. میں نوکری نہیں کروں گا تمہارے، تمہیں چاہیے مال تمہارا لے کے میں جاؤں گا بازار میں بیچوں گا، پروفٹ میں تمہارے میں برابر کا شریک. پارٹنرشپ، پروفٹ میں تمہارا پارٹنر. مال تمہارا ہے لیکن محنت میری ہے، میں لے کے جاؤں گا، میں بیچوں گا، واپس آؤں گا، ساری محنت میری، تو میں پارٹنر. نوکری نہیں کرتا. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میرے آقا نے شروعات جو کی ہے نا کام کی، آقا نے نوکری کسی کی نہیں کی ہے، حضور نے بزنس کیا ہے، اپنا بزنس، تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے. لوگوں حضور نے کاروبار کے لیے فرمایا تجارت میں برکت ہے، تجارت کیا کرو. تجارت ڈیل ڈن ہو گئی، بات باقی ہو گئی اکٹھی. قافلہ تیار ہو رہا ہے، ملک شام کے سفر پر نکلنا. حضور تیار ہے. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا. غلام سے کہا ساتھ جانا، سارے حالات دیکھنا، راستے کی ساری ایکٹیویٹی دیکھتے رہنا، پھر سب کچھ آ کر مجھے بتانا. اس نے کہا ٹھیک. غلام ساتھ گیا، قافلہ نکل گیا. تاجدار مدینہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے مال تجارت لے کر. غلام دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے.
جب آقا سواری پہ بیٹھ کر چل رہے ہیں، دھوپ ہو رہی ہے، عرب کی گرمی، دھوپ تپش، مگر غلام نے کیا دیکھا؟ تاجدار مدینہ جس سواری پر ہے، دھوپ ہے، مگر غلام نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا آیا، میرے آقا کے سر کے اوپر آ کر اس بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر لیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی شان، بادل کا ٹکڑا سر پہ آ کے سایہ کر لیتا ہے۔ غلام نے دیکھا بادل کا ٹکڑا آ گیا، سایہ کر لیا۔ آگے بڑے ایک جگہ قیام کیا، وہاں کے راہب سے بات چیت ہوئی، دور سے راہب نے دیکھا اس قافلے کو۔ ایک عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، اس میں جو راہب تھا اس نے جب دیکھا نا تو اس نے غلام سے کہا یہ کون ہے؟ غلام کہنے لگا یہ محمد ابن عبداللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ ہے۔ راہب نے دور سے دیکھا، کہنے لگا قافلے والو آ جاؤ، گرجا کے اندر ٹھہر جاؤ، یہاں پہ قیام کر لو۔ غلام جو ساتھ آیا ہے قافلے کے کہنے لگا اتنا وقت ہو گیا آتے جاتے، کبھی تو نے قافلے کو بلایا نہیں، ہم باہر دھوپ میں پڑے رہتے تھے، تو بلاتا نہیں تھا، کھلے میں ہمارا قیام ہوتا تھا، کبھی تو نے ہمیں نہیں بلایا، آج کیوں بلا رہا ہے؟ وہ راہب کہنے لگا سنو، آج بھی اگر تم ان کو ساتھ لے کر نہ آئے ہوتے میں تمہیں ہرگز نہ بلاتا، بات یہ ہے جن کو ساتھ لائے ہو مجھے ان کی پیشانی میں نبوت کا نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے ان کی پیشانی میں نبوت کا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال سفر کی مجھے زیادہ تفصیل تو بیان نہیں کرنی ہے، مگر بات شادی کی ہے، سنو میرے عزیزو۔ اب یہ سفر ہوا ہے، اب پہنچ گئے ملک شام، قافلہ ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام کے سفر میں بازار میں اب سامان رکھا جا رہا ہے۔ غلام دکان لگانے لگا، سامان رکھنے لگا، مگر اس نے کیا دیکھا؟ ادھر میرے آقا کھڑے، ادھر یہ دکان کا اپنی ساری سامان لگا رہا ہے۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کے آس پاس میں ہفتے میں ایک دن کا بازار کوئی لگتا ہوگا، جاتے ہیں نا، وہ دکانیں وہاں پہ اپنی اپنی سب لگا دیتے ہیں پھڑ۔ اسی طرح ملک شام کے بازار میں دکانیں لگائی جاتی تھیں، لوگ آتے تھے بازار سے خریداری کیا کرتے تھے۔ دکان لگائی جا رہی ہے، میرے آقا وہاں چل وگر ہے، غلام سامان رکھ رہا ہے، مگر میرے بھائیوں بتاؤ بازار میں آپ بھی جاتے ہو؟ صبح میں دکاندار 10-11 بجے آتا ہے، دکان لگاتا ہے، پھر جب وہ دکان کمپلیٹ اپنی لگا کے بیٹھ جاتا ہے تب اس کے پاس گراہک آتے ہیں، تب وہ سامان بیچنا شروع کرتا ہے، مگر ابھی اس نے سامان ہی رکھا ہے۔ غلام نے کیا دیکھا؟ لوگ آنے لگے، ایک آیا، اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، قطار لگ گئی، لائن لگ گئی، بھیڑ لگ گئی، اتنے لوگ کھڑے ہو گئے۔ غلام کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگے سامان دے دو، کسی نے کچھ خریدا، کسی نے کچھ خریدا، ابھی دکان بھی نہیں لگائی گئی، ابھی سامان بھی پورا نہیں رکھا گیا، مگر خریداروں کی لائن لگ گئی، اتنے زیادہ خریدار۔ غلام سوچنے لگا آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، میں اس بازار میں برسوں سے آ رہا ہوں، دکان ابھی لگائی نہیں کہ خریداروں کی لائن لگ گئی، میری دکان پہ اتنے خریدار، میری دکان پہ اتنے زیادہ لوگ، اور کسی دکان
دکان پر تو لائن نہیں اور کسی دکان پر تو قطار نہیں. یہ سوچنے لگا شاید میں بہت بڑا تاجر بن گیا, شاید مجھے دکانداری کا سلیقہ آ گیا. سوچنے لگا کوئی بڑا تاجر بن گیا, بزنس مین بن گیا. سوچنے لگا شاید بازار میں سب سے اچھا سامان ہمارے پاس ہے, اس لیے لائن لگ رہی ہے. یہ سامان دیتا رہا, لیکن پریشان ہے, اتنی بھیڑ ہے, اتنی لائن ہے. کہنے لگا لوگوں آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا, اتنی لائن میری دکان پر نہیں لگی, اتنی قطار خریداروں کی کبھی نہیں. آج کیا ہوا جو اتنے لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے اے غلام سن لے, ہم سامان کے خریدار نہیں, یہ تو بہانہ ہے. ہم سامان کے خریدار نہیں, یہ جو حسین چہرہ ہے ہم تو ان کے حسن کے خریدار ہیں. کہنے لگے تیرے سامان کے چکر میں تھوڑی کھڑے, یہ جو خوبصورت حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے, ہم تو ان کی زیارت کے لیے لائن لگائے کھڑے ہیں, ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ کا وہ نورانی چہرہ جس کی زیارت کے لیے شام کے بازار میں قطار لگ گئی. خیر بازار میں سامان بیچا, خوب پروفٹ ہوا. اب واپس آئے, سنیے واپس قافلہ آ گیا. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے غلام سے معلوم کیا, غلام بتا کیا کیا دیکھا. اس غلام نے ساری کہانی بتائی, سارے معاملات بتائے. کہنے لگا میں نے دیکھا وہ دھوپ میں ہوتے تو بادل سایہ کر لیتا. کہنے لگا میں نے دیکھا وہ اگر کھڑے ہوتے تو شجر ان کے اوپر سایہ کرتے. کہنے لگا میں نے دیکھا ان کے جسم اقدس پر کبھی مکھی کوئی نہیں بیٹھی. میں نے دیکھا کہیں بھی ان کے جسم پر کوئی مچھر نہیں بیٹھا. کہنے لگا میں نے دیکھا ان کے جسم سے خوشبوئیں نکلتی رہتی ہیں. کہنے لگا میں نے دیکھا ان کا پسینہ بھی خوشبودار ہے. ساری باتیں جب اس نے بتائی, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جیسے سنا, اللہ اکبر, آقا کی محبت سیدہ کے دل میں اترنے لگی. سیدہ خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت اب گھر کرنے لگی. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے شادی کا معاملہ. اب یہاں سے شادی کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. خبر بھیجی گئی, آقا کی بارگاہ میں خبر بھیجی گئی, خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ تیار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اپنے بڑوں سے اجازت لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اپنا فیصلہ بتا دیں گے. اچھا آج ہمارے نوجوان, یہ نئی نسل کے یہ بچے بیٹھے ہیں, آج کے حالات اور ان حالات کے تناظر میں اگر ہم بات آج کے دور کی کریں نا, تو اب تو میاں بڑے چھوٹے کی کسی کو پرواہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا دیکھیں فیصلہ کیا ہے. اب تو یہ بس وہ موبائل سے معاملہ سیٹ ہوا اور رات بھر انہوں نے اپنے ہلو ہائے میں گزاری اور پھر کسی کی ضرورت نہیں, نہ اماں کی نہ ابا کی. اگر کسی طرح راز کھل گیا, بات گھر والوں کو پتہ لگ گئی, تو پھر کہتے ہیں اماں وہیں سے شادی کروں گا ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا. چوہے مار دوائی جیب میں ڈال کے ٹہل لیا, ماں باپ کو دھمکا رہا ہے. اماں وہیں سے کروں گا, ابا سے کہہ دیے کہیں اور سے رشتہ نہ کر دے میرا, صحیح کروں گا. ماں باپ کو دھمکا رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی بات دھمکانے ڈرانے والی. وہ ماں باپ پھر بیچارے ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں کرو. مگر بہت ایسے بھی ہیں جنہیں اتنا بھی کہنا یا بتانا ضروری نہیں سمجھتے. وہ انہوں نے تو ایک ہی طریقہ جان لیا ہے,
فرّا یفر فرارا فہوا فار، رات کے اندھیرے میں فرار ہیں، اور پھر ویڈیو بنا کے ڈال، وہ لڑکی جو ساتھ میں گئی ہے وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی، کہہ رہی ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میرے گھر والے مجھے نہ ڈھونڈے، اور میں ان کے ساتھ آئی ہوں، ان کے گھر والوں کو پریشان نہ کریں، اور وہ جو میرا چچا ہے نا بھاڑو، وہ جو رپورٹ کروا رہے ہیں تھانے میں، وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ سب کو پھنسوا دوں گی، اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ ویڈیو بنا کے ڈالی، شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، تو نے تو ایک ویڈیو بنا کر ڈال دی، یہ کہہ دیا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے ڈھونڈا نہ جائے، تلاش نہ کیا جائے، تو نے تو ایک ویڈیو بنا کر کہہ دیا اگر زیادہ پریشان کرو گے تو میں FIR کر دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ او بے غیرت، تجھے یاد نہیں رہا آج تو جن سب کو چھوڑ کے گئی ہے، کل تک وہ سر اٹھا کے عزت سے چلتے تھے، تیرا باپ سر اٹھا کے عزت سے چلتا تھا، تو گئی اب تیرا وہی باپ ہے، شرم سے سر جھک گیا ہے، راستے میں جاتا ہے جو کل تک اکڑ کے سر اٹھا کے چلتا تھا، آج اس کے کانوں میں تانوں کی آوازیں آتی ہے، وہ شرم سے مر جاتا ہے۔ او بھاگنے والے، تجھے باپ کا پیار یاد نہیں آیا، تجھے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا، تو باپ کی عزت کو روند کے چلا گیا، تو رشتہ داروں کی تمام پوری تھو کرا کے چلا گیا، اپنے بھائی بہنوں کی بے عزتی کرا کے چلا گیا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، بھگاتا ایک ہے، بھاگتی ایک ہے، مگر ان دونوں کی وجہ سے اس پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے، اس پوری سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ اے میرے بھائیو، کسی کے گھر سے ایک لڑکی چلی جائے، اس کے بھائی، اس کی رشتہ داریاں، اس کی بہنیں، وہ سسرال میں تانے سنتی ہیں، اس کی بہنیں جہاں ہوتی ہیں وہاں تانے سننے کو ملتے ہیں، اس کی بہن بھاگ گئی، اس کا بھائی جہاں بھی جاتا ہے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں، اس کی بہن بھاگ گئی، اس کا باپ جدھر سے جاتا ہے تانے سننے کو ملتے ہیں، اس کی بیٹی بھاگ گئی۔ اے لوگوں، کتنے ہم نے ایسے دیکھے جو ان تانوں کو سن سن کر بیزار ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، زہر کھا کے مر گئے یا گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیا۔ نہ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کے لیے ایسے قدم نہ اٹھانا، اپنے بڑوں کے فیصلوں کا انتظار کرنا، کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں غلط فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کا باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں برا چاہے گا؟ ارے یار، باپ پوری زندگی کماتا ہے، پوری زندگی بھاگ دوڑ، دھوپ اس کے سر پہ گزرتی ہے، بارشیں اس کے سر پہ گزرتی ہیں، محنت مشقت کرتا ہے، کس لیے؟ میری اولاد کی زندگی بہتر بن جائے، اپنے بچوں کو بہترین کپڑے، بہترین کھانا فراہم کرتا ہے، بہترین مکان بنا کے دیتا ہے، گھر کے اندر تمام سہولیات، ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے، وہ چاہے خود تکلیفیں اٹھاتا ہو، خود پریشانیاں اٹھاتا ہو، مگر اولاد کے لیے رات دن محنت کرتا ہے۔ ایک باپ کے دل سے پوچھو تو ذرا کہ اس کے دل میں کتنے ارمان اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ او جانے والوں، تم جاتے نہیں، تم ان ماں باپ کے ارمانوں کا خون کر دیا کرتے ہو، تم اس ماں کے ارمانوں کا جنازہ اٹھا دیتے ہو
جو تمہاری پرورش کرتے کرتے خواب دیکھتی رہتی ہے ایک دن میرا بیٹا بڑا ہوگا جوان ہوگا اس کے ماتھے پہ صحرا سجاؤں گی اسے دولہا بناؤں گی تو نے وہ موقع ہی نہیں آنے دیا تو نے اپنی ماں کے ارمانوں کا خون کر دیا میرے بھائی ہوش میں آ اپنے ماں باپ کے فیصلوں میں راضی ہو کر ان فیصلوں پر راضی ہو کر اپنی زندگی گزار دیکھ تیری زندگی کتنی پرسکون ہوگی کتنی بہترین زندگی ہوگی بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں توجہ کیجئے میرے عزیزو میں آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کی بات بتا رہا ہوں ذرا محبت کے ساتھ میں کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب حضور نے فرما دیا کہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں ہمارا جواب پہنچ جائے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا موجود کون ہے چچا ابو طالب ان سے مشورہ کیا بات بتائی مشورہ کیا بات بتائی مشاورت کے بعد میں جو فیصلہ ہوا خبر بھیج دی گئی تاجدار مدینہ نے رشتہ منظور کر لیا رشتہ منظور کیا خبر پہنچا دی ہم تیار ہیں شادی کے لیے رشتہ منظور کر لیا بات فائنل ہو گئی دن مقرر ہوا وقت مقرر ہوا شادی کی تاریخ مقرر ہوئی جیسے ہمارے عابد بھائی نے شادی کی تاریخ مقرر کی ہوگی جی کہ صاحب فلاں دن رہے گا فلاں وقت رہے گا دن طے ہو گیا اے لوگو اب ذرا غور سے میری بات سنیے صبح کو دولہا بنیں گے نجم البھائی کون سے اچھا ٹھیک ہے ہلدی لگائی گئی ہوگی نا ہلدی ہلدی کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو ہلدی کا ثبوت کتنا ہے کیا یہ غلط ہے کیا یہ صحیح ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ بات بھی آج آپ کو کلیئر ہو جائے گی پتہ لگ جائے گا دولہا بنیں گے صبح کو ان کے بھائی یہ بھی خوش ہوں گے بہنیں بھی خوش ہوں گی رشتہ دار بھی خوش ہوں گے گلے میں آ کر ہار ڈالیں گے لوگ یہ کیمرے والے فوٹو لے رہے ہوں گے مسکرائیے ایسے پکڑیے ویسے پکڑیے پورا سب چل رہا ہوگا سب خوش ہوں گے اتنی ساری خوشیوں کا اہتمام ہوگا اے لوگوں اب ذرا غور کرو ایک گھر میں کسی کا بیٹا دولہا بنے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں اور جب میرے آقا دولہا بنے ہوئے جب تاجدار مدینہ دولہا بنے ہوں گے امام الانبیاء محبوب خدا ایک گھر میں کوئی بیٹا دولہا بنے سارے رشتہ دار آس پاس والے محلے والے سب خوشیاں مناتے ہیں مگر سنو جب میرے آقا دولہا بنے ہوگے زمین والوں نے بھی خوشیاں منائی ہوگی آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی ہوگی حضور دولہا بنے بارات نکلی اللہ اللہ کیسی پیاری بارات ہے اس بارات میں باراتی بن کر چلنے والوں میں میرے آقا کے چچا ابو طالب اس بارات کے باراتیوں کے نام تو سن لو آج کسی کی بارات میں کوئی آ جائے بڑا آدمی کوئی آ جائے مشہور آدمی لوگ کہتے فلاں آئے تھے اے لوگوں انسانوں میں پیغمبروں میں رسولوں میں کل کائنات میں تمام مخلوقات میں ہے کوئی خدا کے بعد میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں سب سے بڑی ذات سب سے بڑی شان میرے آقا امام الانبیاء دولہا بنے ہیں مگر باراتی بھی دیکھو
बारातियों में बाराती बनकर चलने वाले सैयदा खदीजा और मेरे आका का निकाह होना है, मगर बाराती तो देखो अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के बचपन के दोस्त जनाबे हजरते अबू बकर सिद्दीक बाराती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के चचा जाद भाई शेरे खुदा हैदर कर्रार हजरते मौला अली, वो तो पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त में, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक बाराती थे। और भी मक्के के लोग मुहज्जब मुअज़्ज़ज़ लोग हुजूर की बारात चली। अल्लाह, बारात पहुंच गई, निकाह हुआ। निकाह किसे कहते हैं, अब जरा समझ लीजिए। निकाह किसे कहते हैं? निकाह नाम है ईजाब व कबूल का। ईजाब व कबूल आसान करके समझाऊं। लड़का कहे मैंने कबूल किया, लड़की कहे मैंने भी कबूल किया, महर व मिक़दार तय हो जाए कि इतना महर है, और दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे पर रजामंद हो जाएं और कबूल कर लें, राजी हो जाएं, ज़बान से इकरार कर लें, दिल से एक दूसरे को अपना मान लें, निकाह मुकम्मल। निकाह इसका नाम है। न तुम्हारे शादी जो है, न तुम्हारे मंडे का नाम शादी है, न तुम्हारे तेल पकाने का नाम शादी है, न तुम्हारे डीजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे बाजे बजाने का नाम शादी है, न तुम्हारे सेहरे का नाम शादी है, न तुम्हारे इन तमाम चीजों का नाम शादी है। शादी में असल चीज है निकाह। निकाह कहते हैं ईजाब व कबूल को। ईजाब व कबूल मतलब एक दूसरे को रजामंदी के साथ कबूल कर लेना। निकाह में जो महर हो, उस महर पर लड़का कहे कि मैंने इस महर मिक़दार पर अपने निकाह में इस लड़की को कबूल किया, और वो इजाजत दे, गवाहों की मौजूदगी में ये काम हो जाए, इसका नाम है निकाह। हुजूर का निकाह हुआ तो ये काम किसने कराया? मेरे आका के चचा जनाबे अबू तालिब। ताजदारे मदीना का निकाह हुआ, जनाबे अबू तालिब ने ईजाब व कबूल करवाया, निकाह पढ़ाया। अल्लाह अल्लाह, निकाह हो गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका की ज़ौजा बन गई। अब सुनिए जरा, मलिकतुल अरब थी, बड़ी मालदार, बड़ी मालदार। अल्लाह अल्लाह, इतना माल था उनके पास में, लोग हैरत अश अश करते थे, फख्र करते थे, रश्क करते थे, खदीजा बड़ी मालदार। लेकिन सुनो, जब मेरे आका से शादी हो गई, शादी की पहली रात है, ताजदार मदीना नबी के अकरम की बारगाह में सैयदा खदीजा ने अपना सारा माल रख दिया, सारी दौलत रख दी। इधर खदीजा, इधर मेरे आका, इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा, उधर मेरे आका, बीच में उनकी सारी दौलत, उनका सारा माल ढेर लगा हुआ है, सोना चांदी पड़ा हुआ है, बाकी तमाम चीजें पड़ी हुई है। सारा माल आका की बारगाह में रख दिया। पहली रात है, सैयदा खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी दौलत है, आज से ये सारा का सारा आपका हो गया, ये सब मैं आपको देती हूँ, इस सब का मालिक आपको बनाती हूँ, ये सब आपके कदमों पे कुर्बान है। लोगों जरा हौसला देखो खदीजा का, जरा ये देखो न कलेजा जनाबे सैयदा खदीजा का, सारा माल सारी दौलत रख दी। कहती है आका जो मेरा है वो आपका है, आका सब आपके कदमों पे कुर्बान है। इमामुल अंबिया की भी शान देखो, ताजदारे मदीना ने फरमाया है खदीजा, ये माल जो तुमने मुझे दिया है, इसका जो मालिक बनाया है, खदीजा ये बताओ मैं इस माल का जो चाहूं वो कर सकता हूँ? कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको इख्तियार है, अब आप मालिक हैं, आप जैसे चाहे खर्च करें, आप इसको जहां चाहे खर्च करें। ऐ लोगों, इतना माल है ताजदारे मदीना की बारगाह में, आका
آقا نے اس مال کا کیا کیا؟ اے لوگوں، صبح کا سورج بعد میں نکلا، اس رات میں ہی آقا نے سارا مال، ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی۔ سارا آقا نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ سوچئے ذرا، ہم تو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی غریب مانگنے آ جائے تو جیب میں سکہ ڈھونڈتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ۔ مسجد میں بھی جمعے کے دن جب وہ چندہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس میں بھی سکے تلاش کرتے ہیں، ایک جیب میں نہیں ملا تو دوسری میں ڈھونڈے گا۔ 5 سے آگے نہیں بڑھ رہے اب بھی۔ مسجد میں جمعے کے دن 1 2 کے سکے آج بھی مل جائیں گے اس میں۔ اس دور میں بچے کو 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دو، بچہ واپس پھینک دیتا، کہتا نہیں چاہیے، 10 کا 20 کا مانگ رہا ہے بچہ۔ تیرا بچہ 5 روپے پہ راضی نہیں ہوتا، تو 5 روپے میں اللہ کو راضی کرنے چلا ہے۔ اللہ کو تیرے پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تیرے عمل سے راضی ہوتا ہے، تیرے عمل کے خلوص سے راضی ہوتا ہے۔ تو 5 روپے دے چاہے 2 روپے دے چاہے کچھ مت دے، مگر اگر خلوص ہے تو تیرا 1 بھی قبول ہے، خلوص نہیں ہے تو تیرے 1000 بھی قبول نہیں ہے۔ مگر آج بھی لوگ 5 کے سکے 2 کے سکے مسجد میں دیتے ہوئے بڑی کراتے ہوئے نکالتے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ جب جمعے میں مسجد جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں پنکھے چلے ہوئے ملتے ہیں؟ بولو، ملتے ہیں۔ وضو کے لیے پانی مسجد میں ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ چچا مائک میں مت بولو، بغیر مائک کے بول دو۔ پانی بھی مسجد میں ملتا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، گرمی سے بھی بچ رہے ہو، اتنی فیسلیٹیز مل رہی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا نماز بھی ملتی ہے، صف بچھی ہوئی ہے، ساری چیزیں مسجد میں جب آپ کو مل رہی ہیں تو یہی سوچ کے دے دیا کرو کہ بھئییا اتنی دیر یہاں جو ہم بیٹھے، پانی ملا، تمام چیزیں ملی، چلو ہم نے اس کا ہی خرچ دے دیا۔ تو کوشش کیا کرو زیادہ دینے کی۔ میرے آقا کی شان دیکھو، حضور نے امت کو سکھایا، مال سے محبت نہ کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ مال اللہ کی راہ میں جتنا ہو قربان کر دے، دینے والا خدا ہے، تجھے اللہ نوازے گا۔ حضور نے سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا، سارا مال میرے آقا نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اللہ غور فرمائیے، تاجدار مدینہ نے ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ میرے آقا کی پہلی شادی ہے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ 25 سال حضرت میرے آقا کی عمر ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا آقا کائنات کی زندگی میں سلیقہ ملے گا، سلیقہ زندگی آپ کو بارگاہ نبی سے ملے گا۔ اے لوگوں، ادھر تو یہ 40 سال عمر حضرت خدیجہ، ان سے نکاح ہوا، ادھر جناب حضرت سیدہ عائشہ سے بھی آقا نے نکاح کیا ہے۔ وہ آقا سے چھوٹی تھی عمر میں، ان کی عمر کم تھی۔ اور یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، سیدہ خدیجہ کو آقا کنوارے ملے اور آقا کو جناب حضرت عائشہ کنواری ملی۔ یہ بھی میرے آقا کی شادی ہے۔ آقا نے الگ الگ عمر کی عورتوں سے شادیاں کی، بیواؤں سے شادیاں کی اور امت کو مزاج دیا۔ اے لوگوں،
اگر تمہاری شادی کسی بڑی عمر کی عورت سے ہو جائے تو ایسے زندگی گزارنا جیسے میں نے خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور اگر چھوٹی عمر کی کسی لڑکی سے ہو جائے تو ایسے زندگی گزارنا جیسے میں نے عائشہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا، اپنی بیوی کی دلجوئی کرنا، مگر میرے بھائیو ایک بات میری بھی سن لو، بیوی سے محبت تو کرو، بیوی کے غلام مت بنو۔ محبت تو کرو بے شک، محبت کرنے میں اور غلامی کرنے میں فرق ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اس کی دلجوئی کرے، بات چیت کرے اچھے سے، خوش ہو کے ہمیشہ اس کی ضرورتوں کا خیال کرے، سب کچھ کرے۔ یہ تو ہے محبت۔ اور غلامی، غلامی ہے بیگم نے کہہ دیا اپنی امی سے مت بولنا تو امی سے بولنا چھوڑ دیا، اس کا نام ہے غلامی۔ بیگم بولی تمہارے ابا تو بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بلکہ اتنا ایسے تھوڑی کہتی ہے بولتے رہیں، ایسے کہا بڈھے تو ٹراتے ہی رہتے ہیں، ٹراتے ہی رہتے ہیں۔ اے جی تمہارے ابا سٹیا گئے، ٹراتے رہے پورے دن، انہیں کہیں باہر بھیج دیا کرو، کہہ تو ان سے باہر چلے جائے کریں۔ غلام بولا ٹھیک ہے، غلام بولا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا مہارانی جیسا آپ چاہیں گے۔ اماں ابا برے لگنے لگے، اماں ابا اچھے نہیں لگ رہے جب سے شادی ہوئی ہے۔ وجہ بتائیں؟ دوسرے پاپا مل گئے، دوسری امی مل گئی، تب یہ والی امی اچھی نہیں لگ رہی، یہ والے ابا اچھے، اب پاپا اچھے لگ رہے ہیں مجھے، ادھر سے پاپا ملے ہیں دوسرے نئے۔ امی کی خیریت پوچھے نہ پوچھے اپنی، مگر ان کی خیریت بہت پوچھتے ہیں۔ اپنے ابا کی خیریت پوچھے نہ پوچھے مگر پاپا کی خیریت برابر پوچھے گا۔ دیکھو کسی بھی حال میں ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کو نہ سنانا۔ ماں باپ اگر دعا کر دے تو زندگی بن جاتی ہے، بد دعا کر دے تو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یاد رکھو ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ جیسی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ماں تو وہ ہے جس نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اب وہ ماں تجھے بری لگنے لگی، سوچ ایک لمحے کے لیے اگر تیری ماں تجھے کل برا سمجھتی تو تو اس دنیا میں نہ آتا۔ تجھے آج ماں بوجھ لگتی ہے نا، کل تیری ماں اگر تجھے بوجھ سمجھ لیتی تو تو دنیا میں نہیں آتا۔ تیری ماں کا احسان ہے 9 مہینے تک تجھے شکم میں رکھا ہے اس نے۔ اونچی آواز میں بھی بات نہ کرنا، قرآن کہتا ہے اُفِّئُوا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہنا ماں باپ سے، اف بھی نہ کہنا۔ اف تو چھوڑو، یہاں تو خوب لڑ رہے ہیں ماں باپ سے، خوب لڑائیاں کر رہے ہیں۔ ایری اماں تم میری بہو سے کیا کہہ رہی تھی؟ اور اگر بات زیادہ بڑھ گئی، ابا نے ذرا ڈانٹ دیا تو بیگم کہہ رہی ہیں بولے ہم نہیں رنگے ہاں۔
تو پھر غلام نے کہا ٹھیک ہے بیگ میں کپڑے رکھ لو تیاری کر لو ہم دلی چلے جائیں گے اچھا راضی مزے میں جاؤ تو کوئی دقت نہیں ہے دلی چلے جاؤ بمبئی چلے جاؤ لکھنؤ چلے جاؤ جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ مگر اماں ابا سے لڑکے غلام بن کے مت جانا ورنہ ہم نے بڑے دیکھے دلی تو چلے گئے مگر دلی جا کے بڑے پچھتائے اماں بڑی یاد آئی ابا بڑے یاد آئے پھر پچھتانے سے کیا ہو پھر خیال آتا ہے ہائے میرا گھر جو میرا گاؤں میں گھر تھا وہاں کتنا سکون تھا پھر اس گھر کی یاد آتی ہے ماں باپ کی خدمت انسان کو باوقار بناتی ہے ماں باپ کی خدمت انسان کو عزتیں عطا کرتی ہے اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا وہ کسی نے بڑا پیارا اس کا انداز ہے اس نے کہا مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے لالچ میں مال کے مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے لالچ میں مال کے مت بھولنا ماں باپ کو مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے رکھنا سنبھال کے مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے لالچ میں مال کے اور مانگو دعائیں مومنوں ہو جائیں گی قبول ہو جائیں گی قبول مانگو دعائیں مومنوں ہو جائیں گی قبول مانگو دعائیں مومنوں ہو جائیں گی قبول سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈال کے قدموں میں ڈال کے مت بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مال کے لالچ میں مال کے ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے رکھنا سنبھال کے تو ہر حال میں ماں باپ کی عزت ان کا ادب ان کا احترام کرو نہ ماں باپ کے چکر میں بیوی پہ ظلم کرو اور نہ بیوی کے چکر میں ماں باپ پہ ظلم کرو اعتدال کا راستہ اپناؤ درمیانی روش اپناؤ ماں باپ کا بھی خیال کرو بیوی بچوں کا بھی خیال کرو ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ کے چکر میں بیوی کو بالکل آپ گھر میں ذلیل کر کے رکھے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کو آپ سر پہ اٹھائیں اور ماں باپ کی عزت خراب کریں ہر حال میں بیلنس بنائیے توازن بیلنس کوئی دقت نہیں آئے گی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے تو فرق میں نے آپ کو بتا دیا سمجھ رہے ہیں حضور نے مزاج دیا بیوی سے محبت کرو بیوی سے محبت کرو کیسی محبت کرو حضور نے ماں باپ کی محبت بھی بیان کی اور بیوی کی محبت بھی حضور نے بیان کی
تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے بیوی کی محبت بھی دنیا کو سکھائی. آقا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کتنا پیار کیا. اللہ اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کتنی محبت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا پیار دیکھو، کیا پیار ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان. آقا غار ہرا میں جاتے، بڑی اونچی چڑھائی، وہ غار، اللہ کا فضل، اللہ نے 2 بار موقع دے دیا. یہ گنہگار 2 بار غار ہرا جا کے آ گیا، ان پتھروں کو چوم کے آ گیا جن پتھروں نے آقا کا دیدار کیا. ان پتھروں کی خوشبو بھی سونگی. خدا کی قسم آج بھی ان پتھروں سے خوشبو ایسی آ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ آقا کا ابھی یہاں سے گزر ہوا ہے. ایسی خوشبو ان پتھروں سے آتی ہے. مگر سنو، ذرا سنو میرے بھائیو، تاجدار مدینہ غار ہرا میں پورا دن، کبھی 1-2 دن ادھر سیدہ خدیجہ ایک بار کھانا لے کے جاتی، پہاڑ پہ چڑھتی، اوپر غار میں جاتی. سوچو ذرا، آج جانے والے بڑے بڑے پہلوان ہانف جاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلے جاتی پھر آتی. ایک دن میں 2 مرتبہ بھی جانا ہوتا. حضور کی محبت میں پہاڑ کی بلندی پہ جاتی، آقا کو کھانا پہنچاتی. یہ ان کی محبت اور آقا کی محبت بھی دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئی. اب سیدہ خدیجہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجا، اے فاطمہ جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ، کہنا اماں نے بلایا ہے. اللہ اللہ. سیدہ خدیجہ نے بھیج دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو. سیدہ فاطمہ آقا کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کرنے لگی، ابا، اے آقا اماں بلا رہی ہیں، امی نے بلایا ہے. آقا نے فرمایا، بیٹا ذرا معلوم تو کرو کیا بات ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے معلوم کیا، امی کیا بات ہے؟ معلوم کر رہے ہیں آقا. تو آپ نے فرمایا، جاؤ بیٹی اپنے بابا سے کہنا اپنی نبوت والی چادر، اپنی مزمل والی چادر عنایت کر دے. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ گئی، یا رسول اللہ امی نے چادر منگائی ہے. آقا نے چادر دی سیدہ فاطمہ کو، وہ چادر لے کے آ گئی. مگر آقا کا دل نہیں مانا. تاجدار مدینہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت بھی آ گئے. جملہ میرا بہت غور سے سننا، سن پہر والو، بات آپ نے بہت اچھے سے سنی ہے، پوری گفتگو اچھے سے سنی ہے، مگر یہ بات سن کے جاؤ، دل میں محفوظ کر کے جاؤ. اے لوگوں سنو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میرے آقا آئے. آقا نے فرمایا، خدیجہ کیا بات، چادر کیوں منگائی؟ سیدہ خدیجہ کہنے لگی، یا رسول اللہ چادر اس لیے منگائی ہے، میں چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، یہ چادر میرے کفن میں میرے جسم پہ ڈالی جائے. اتنا سنا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ذرا پیار دیکھو آقا کا، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو، اللہ اللہ محبوب خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے خدیجہ یہ چادر کیا چیز ہے؟ خدیجہ تم اگر کہو تو میں اپنی کھال بھی اتار کے دے دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. حضور نے دنیا کو مزاج دیا بیوی سے محبت ہو تو ایسی ہو. سیدہ خدیجہ نے دنیا کو مزاج دیا شوہر سے محبت ہو تو ایسی ہو. مگر آج حالات کیا ہیں؟ وہ محبتیں آج رہی نہیں. پچھلے دنوں تو نیلا ڈرم بہت وائرل تھا. بتاؤ میاں بیوی میں ہے محبت؟ رشتے کی عصمت کو تار تار کر دیا نیلا ڈرم.
اور آج بھی کتنی بدبخت عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو اپنے عاشقوں کے ساتھ مل کے مار ڈالا محبت ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، آدمی دنیا میں جن لوگوں پہ اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، ان میں ماں باپ ہیں، پھر بیوی بچے ہیں اس کے، اور جب بیوی ہی شوہر کو قتل کرنے لگے تو پھر آدمی کس پہ بھروسہ کرے؟ رات دن ساتھ رہنے والی پھر وہ اگر ایسا کرے تو آدمی کس پہ بھروسہ کرے؟ سوچنے والی بات۔ مگر پھر میں وہی کروں گا، انسانیت کا سبق مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، درس زندگی حضور کی چوکھٹ سے ملے گا۔ پیار سکھا دیا میرے آقا نے، محبت سکھا دی، بات ختم کرتے ہیں، آخری بات سنیے۔ تو زندگیاں اپنی اسی طرز پر لے کر آئی ہیں، حضور کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ میرے آقا ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے، آنسو آ جاتے تھے آقا کی آنکھوں۔